آج کے اس تجزیے میں ہم حقیقت ٹی وی کی ایک انتہائی گرما گرم اور جذباتی براڈ کاسٹ کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور ایران کی اس پیچیدہ جیو پولیٹکس کو کس نظریے سے پیش کیا ہے تاکہ اس پوری صورتحال کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اس پیور تجزیے کو ہم 5 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، تنازع کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ دوسرا، عالمی معیشت پر اس کے اثرات۔ تیسرا، ایران کی سفارتی شرائط۔ چوتھا، دونوں ممالک کی فوجی تیاری۔ اور آخر میں، اس براڈ کاسٹ کے مطابق اس سب کا متوقع نتیجہ۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی اس تنازع کا آغاز کہاں سے ہوا۔ براڈ کاسٹ کی شروعات ایک ایسی مبینہ تصویر سے ہوتی ہے جو اللیجڈلی ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کی تھی۔ اس میں انہیں ایران پر بمباری کے مناظر کے آگے کھڑا دکھایا گیا ہے۔ یہاں حقیقت ٹی وی کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکی قیادت اس تباہ کن جنگ کو صرف ایک ویڈیو گیم سمجھتی ہے، ایک ایسا کھیل جس کا عام امریکیوں کو کوئی خامیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ پھر ایک چھوٹا سا لیکن بہت چبھنے والا کوٹ سامنے آتا ہے، نو مور مسٹر نائس گائے، یعنی اب مزید شرافت نہیں۔ ذریعے کے مطابق یہ بیان امریکہ کے انتہائی جارحانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ دنیا کو، خاص طور پر ایران کو، سکھانا چاہتے ہوں کہ بغیر کسی نیوکلیئر ڈیل کے بات آخر منوائی کیسے جاتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ذریعے نے ایک اور حوالہ دیا جہاں امریکی قیادت اللیجڈلی کہتی ہے، مجھے لوزرز پسند ہیں جو صرف یس سر کہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ براڈ کاسٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ میں حکمت عملی پر کسی ڈیبیٹ یا بحث کی گنجائش ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف اندھی وفاداری مانگی جاتی ہے۔ اور اس سب رویے کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت ٹی وی نے ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی کی ہے جو بالکل پاگل پن کی طرف جا رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاک بھارت تناؤ، مشرق وسطیٰ میں شام سے لے کر ایران تک کے مسائل، اور ادھر روس یوکرین کی جنگ۔ ان تمام فلیش پوائنٹس کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ دکھایا جا سکے کہ پوری دنیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی گروپ کا حصہ بنے۔ غیر جانبداری کا تو جیسے وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے عالمی معیشت پر اس کے اثرات۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن آخر میں پیسہ بولتا ہے۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ بین الاقوامی بینکس سنگین وارننگز دے رہے ہیں کہ اگر امریکہ کا اس صورتحال سے کنٹرول چھوٹ گیا اور مشرق وسطیٰ میں آگ پھیل گئی تو عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں سیدھا ڈبل ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ڈبل۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ نمبر سامنے آتا ہے، 16۔ براڈ کاسٹ کے مطابق چین پچھلے 16 مہینے سے لگاتار بے تحاشا سونا خرید رہا ہے، جس نے سونے کی عالمی قیمتوں کو ابھی سے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ تو اگر قیمتیں ڈبل ہو گئیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حقیقت ٹی وی کی تھیوری یہ ہے کہ اگر سونا ڈبل ہو گیا تو چین عالمی معیشت پر مکمل چھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گولڈ بیکڈ کرنسی لانچ کر دے گا، جبکہ دوسری طرف امریکہ بری طرح پھنسے گا، کیونکہ اس کی معیشت کے لیے تیل کی قیمت $100 کا مارک کراس کر جائے گی اور کنٹرول بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، جہاں ہم ایران کی سفارتی شرائط پر نظر ڈالیں گے۔ ان تمام عالمی جھٹکوں کے بیچ ایران کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ ذریعے کے مطابق ایران وسیع مذاکرات کے لیے تیار تو ہے، لیکن ان کی کچھ سخت پری کنڈیشنز ہیں۔ مثلاً، سب سے پہلے تمام پابندیاں فوراً ہٹائی جائیں، ان کے فریز کیے گئے فنڈز واپس ہوں، اور سب سے اہم بات، آئندہ ان پر کسی قسم کا حملہ نہ کرنے کی ٹھوس ضمانت دی جائے۔ لیکن رکیے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر ایران بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ایران نے اپنے میسائل اور ڈرون پروگرامز حزب اللہ، یمن اور اسٹریٹ آف ہارمز کو ٹیبل سے ہی ہٹا دیا ہے، یہاں تک کہ ایٹامک ڈیل کی مذاکرات کو بھی سالوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی ان موضوعات پر نو کمپرومائز۔ اور اسی سفارتی کھچاتانی میں براڈ کاسٹ ایک بڑا اہم دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کے تھرو ایران نے امریکہ کو ایک تجویز بھیجی تھی۔ جب امریکہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو ایران نے بھی بدلے میں وقت مانگا اور کہا کہ انہیں ابھی مصطفیٰ کمانی سے مشاورت کے لیے مزید چند دن چاہیے۔ یہ مذاکرات میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ سامنے آتا ہے، جو کہ ان ممالک کی فوجی تیاری کے بارے میں ہے۔ ذریعے نے دونوں ملکوں کی حکمت عملی کا بڑا گہرا موازنہ کیا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے، جس کی اپروچ کو انتہائی ری ایکٹیو، صرف دھمکیوں اور دباؤ پر مبنی بتایا گیا ہے،
اور دوسری طرف ایران ہے، جسے ایک صبر کرنے والے کھلاڑی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے امن کے وقت کو بالکل ضائع نہیں کیا بلکہ چپ چاپ اپنا مسلسل فوجی ڈھانچہ مضبوط کیا۔ حقیقت ٹی وی یہاں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیکٹیکل دعویٰ کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے پچھلے فیز میں جان بوجھ کر اپنے پرانے میسائلز فائر کیے تاکہ وہ اپنے نئے اور ایڈوانسڈ ہتھیاروں کو محفوظ رکھ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے روس سے ملٹری کارگو اور مکمل سفارتی سپورٹ بھی سیکیور کر لی۔ اب یہاں ایک اور ضروری عدد نوٹ کریں، 42۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ امریکی فوج کی صلاحیت پچھلے ایک ملٹری کانفلکٹ میں صرف 42 دن میں ہی تھک گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امریکہ کسی بھی لمبی اور تھکا دینے والی جنگ کو جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور آخر میں 5واں حصہ، اس سب کا متوقع نتیجہ کیا نکلے گا؟ براڈ کاسٹ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اسکلیشن کا پورا پلان تیار ہے۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ ایران پورے خطے کا انٹرنیٹ تک بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور یمن کی مدد سے باب المنڈیب جیسے انتہائی حساس آبی راستے کو مکمل بلاک کر سکتا ہے۔ یہ سب ایران کو ایک بہت ہی طاقتور پوزیشن میں دکھاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ملا کر ذریعہ آخر میں کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ نتیجہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ اس ڈپلومیٹک اور پاور سٹرگل میں ایران واضح طور پر جیت رہا ہے۔ حقیقت ٹی وی کے مطابق اس تنازع میں نہ تو امریکہ اور نہ ہی اسرائیل فتح حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ امریکہ کو ایک ایسی کھوکھلی طاقت قرار دیا گیا ہے جو اب جیتنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ خیر، یہ تو تھا اس براڈ کاسٹ کا تفصیلی تجزیہ، لیکن اس سب کو سننے کے بعد اثر حاضر کا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے گہرے، جذباتی اور پولرائز کرنے والے علاقائی میڈیا بیانیے مشرق وسطیٰ کی حقیقی سفارتکاری پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ جب نیریٹیوز اور کہانیاں اتنی سخت اور بڑھتی ہوئی ہو جائیں تو کیا حقیقی دنیا میں امن کا راستہ مزید دھندلا نہیں ہو جاتا؟ اس پر سوچیے ضرور۔ آج کے تجزیے میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔